لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھا ہے کہ غافل ہونا کیا ہے، غفلت کیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے کہ غفلت کیا ہے۔ غفلت ایک ایسی چیز ہے جس سے تقریباً انسان متاثر ہوتے ہیں، تقریباً لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ غفلت کس سبب سے آتا ہے، غفلت کا علاج کیا ہے، غفلت کا شکار ہو تو بندے کو کیا کرنا چاہیے، اور بیسیکلی غفلت کس چیز کو کہتے ہیں، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ غفلت سے مراد وہ بھول ہے جو انسان پر احتیاط کی کمی کی وجہ سے طاری ہوتی ہے۔ جب آدمی احتیاط نہیں کرتا، غیر احتیاط ہونے کی وجہ سے پھر جو بھول ہوتی ہے وہ بھول ہے غفلت۔ آدمی احتیاط نہیں کرے، بھول ہو جائے تو غفلت ہے۔ غفلت بندے کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے، غفلت بندے کو نیکیوں سے دور کر دیتی ہے۔ غفلت یعنی کیئرلیسنس اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اچھی تجارت و ملازمت اللہ پاک کی نعمت ہے، عالیشان مکان اور اس میں ڈھیروں سہولیات یہ بھی نعمت ہے، عمدہ سواری بھی نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے۔ مگر یاد رکھیے کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت یہ بھی غفلت اور نقصان کا سبب ہے۔ جیسا کہ پارہ 28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ جی ہاں، اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو نصیحت دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، منافقوں کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا دنیا میں مشغول ہو کر دین کو بھلا دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا، اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی ایسی بے احتیاطی، ایسی بے خیالی جس میں آدمی گناہوں میں پڑ جاتا ہے، دراصل غفلت وہی ہے۔ دو واقعہ سناتا ہوں آپ کو، دلچسپ واقعہ سنیے۔ منقول ہے ایک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی۔ وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے اور پلاننگ باندھتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا، بہت سارے خدام نوکر چاکر اپناؤں گا۔ الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات اور خیالات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر عز و جل سے، اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہو گیا، سونے کی اینٹ میں ہی گم ہو کر رات گزارا۔ صبح اسی دھن کی دھن میں مگن مکان سے نکلا، اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے، یعنی قبر کی مٹی سے اینٹ بنانے کے لیے مٹی کو گوندھ رہا ہے۔ اب یہ منظر دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا، اور اس تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے، میرے عالیشان مکانات اور عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لہٰذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گنوانا ہے۔ اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے اللہ عز و جل سے لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ ترک کی اور زہد و قناعت یعنی اللہ کی عبادت اختیار کی۔ جی ہاں، یہ آدمی کو غفلت سے جو نجات دلاتا ہے نا، وہ اسی طرح کی باتیں ہیں۔ ایک واقعہ اور سنیے۔ مکاشفت القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے ولی اللہ سخت بیمار تھے، میں عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ آس پاس آپ کے چاہنے والوں کی بھیڑ تھی، وہ بزرگ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی، اے شیخ، کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ نماز قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہوئی ہوں گی؟ آپ تو کبھی نماز قضا کیے ہی نہیں۔ فرمایا
میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ۔ اب غفلت ہی میں موت سے ہم آغوش ہو رہا ہوں۔ پھر ایک آہ سرد دل پر پر درد سے کھینچ کر 4 عربی اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنے حشر، قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا۔ اتنی عزت و رفعت کے بعد میں اکیلا پڑا ہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہن یعنی گروی ہوں گا، اور خاک ہی میری تکیہ ہوگی۔ میں نے اپنے حساب کی طوالت اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں بھی سوچا، مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور اے مجھے پالنے والے، مجھے تجھ سے رحمت کی امید ہے، تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ یہ غفلت اللہ کے ولی تھے، جبکہ واقعی میں وہ سجدہ ویسا نہیں کیے ہوں گے، لیکن تصور، اللہ کے ولی، اللہ کا جتنا مقرب بندہ ہوتا ہے وہ اپنے اندر اتنی ہی خامیاں تلاشتا ہے۔ اپنے کاموں میں خامیاں تلاش کرنا یہ ولیوں کی نشانی ہے، دوسروں کے کاموں میں خامیاں تلاش کرنا یہ گنہگاروں کی نشانی ہے۔ غفلت، آدمی نماز میں دل نہ لگائے، یہ غفلت، نیکیوں سے دل نہ لگائے، غفلت، مسجد سے دل نہ لگائے، غفلت، آدمی نیکیوں کی طرف توجہ نہ کرے، غفلت، نماز میں آیا ہے لیکن دل یہاں وہاں گھوم رہا ہے، یہ غفلت۔ غفلت مطلب اللہ کریم کی طرف سے توجہ ہٹی، آپ غفلت میں۔ اللہ کریم ہم سب کو غفلت سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔